میں بات کر رہا تھا وہ بستی والوں کی، وہ بزرگ آدمی وہ روزانہ گھر میں آتے اور آ کے جب باتیں کرتے کہ آج فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، فلاں جگہ پر اتنا ظلم ہوا، فلاں جگہ پر ہماری عورتوں کو برہنہ کر کے ان کا جلوس نکالا گیا ہے، فلاں جگہ پر ہمارے بچوں کو اوپر اچھال کے نیزوں کی انیوں میں پرو دیا گیا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں کرتے تو ایک چھوٹا بچہ تھا ان کے گھر میں، وہ چھوٹے بچے نے اپنے دادے سے پوچھا کہ دادا جی یہ تو بتائیں کہ ملک پاکستان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ سنیں آپ نے دادے نے کیا کہا، وہ فرمانے لگے بھیگی آنکھوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا مستقبل بچانے کے لیے، تمہارا مستقبل بچانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تہذیب ہندوؤں کی تہذیب میں شامل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رہن سہن ہندوؤں جیسا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسلام اور کفر کا فرق پتہ نہ چلے، اور ان ساری چیزوں کو تمہارے مستقبل کو بچانے کے لیے ہم اتنی۔ بچے نے دوسرا سوال داغ دیا، اس نے کہا دادا جی یہ بتاؤ کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ دادا جی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بن گیا ہے، اب ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں گے، ایسا نظام لے کے آئیں گے کہ پورے کفر کو پتہ چلے گا کہ 1400 سال کے بعد مسلمان پھر وہی نظام مصطفیٰ لے کے آ گئے ہیں، پھر وہی خلافت راشدہ انہوں نے قائم کر دی ہے، پھر وہی انہوں نے وہ نظام قائم کیا جس میں سے سود کا نظام ختم ہو گیا، جس میں گورے اور کالے کی تفریق مٹ گئی، جس میں سے ہر ایک بری چیزوں کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں، میں آپ کو اس جذبات کے ساتھ بتا نہیں پا رہا کہ جن جذبات سے ان بزرگوں نے وہ بات کی ہوگی، تو وہ اتنی باتیں کرنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ بلوائی حملہ کرنے آ رہے ہیں، بزرگوں نے پوری بستی کو جمع کیا اور لے کے پاکستان کی طرف ہجرت شروع کی۔ راستے میں بلوائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے آ کے اس بستی کے سارے لوگوں پہ حملہ کر دیا، بچوں کو آگے بھیجا کہ آپ آگے چلو، نوجوان میرے ساتھ آ جاؤ، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ عورتیں اور بچوں کو لے کے وہ ساتھ والے کھیتوں میں چھپ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے نوجوان اور سارے بزرگ وہ سب کے ساتھ زخموں سے چور چور ہو کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی قربانیاں، ماؤں نے دیکھا کہ جب بزرگ شہید ہو رہے ہیں اور بچے پیاس سے بلکنا چاہتے ہیں، ماؤں نے اپنے بچوں کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، پھر بھی کسی بچے کی سسکی نکلتی ہے تو ماں خود ہی اپنے بچے کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کی سسکی کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان شہید ہو جائیں۔ وہ ماں اتنی قربانی دیتی ہے، پھر جب وہ اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ وہ جب جوان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک دن قرآن پاک میں دیکھتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا اور اس نے عہد کو پورا نہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں رسوا کر دے گا۔ وہ رو پڑتا ہے کہ میں نے 14 اگست والے دن اپنے دادے سے سنا تھا کہ ہم نے جو ملک بنایا ہے ہم اس میں جا کے اپنے رب سے عہد کرتے ہیں کہ اس میں جا کے وہی نظام قائم کریں گے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ بچہ جب بوڑھا ہو کے وہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو رو پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ نظام نہ لا سکے، ہم نے تو اس نظام کو قائم نہ کیا۔ میرا سوال ہے نوجوانوں، تم سب سے بھی بتاؤ، اتنی قربانیوں کے بعد جو ملک حاصل ہوا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد جس ریاست کو ہم نے حاصل کیا، اس میں ہم کون سا کس قسم کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا مرنا نہیں ہے؟ رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ 20 لاکھ شہیدوں کو کیا جواب دیں گے؟ 70,000 اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیسے منہ دکھائیں گے کہ وہ پوچھیں گے کہ ہم نے اتنی قربانیاں تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں دی تھی، ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ تم ایک ایسی ریاست بناؤ جہاں پہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ آج تک کوئی ایک حکومت ایسی نہیں آئی جس نے یہ آواز بلند کی ہو کہ ہم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نفاذ کریں گے۔ ایک بھی آواز نہیں سنائی دی، مگر اللہ رب العالمین اس ہستی کو میری عمر بھی عطا کر دے، تمام زندگی اس کی زندگی کو بہت لمبا کر دے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، کہ جس نے 70 سالوں کے بعد آج اس علم کو بلند کیا ہے کہ جو علم قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر نکلے تھے،
اس مرد مجاہد کا نام آج اسے دنیا امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے۔ اس امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے پوری قوم کو یہ بتایا کہ ہم نے ملک جو حاصل کیا ہے، اگر ہم نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان سارے بلند آواز سے کہ ہم نے پاکستان تو بنایا تھا نا، اب تک بچ نہیں سکا پاکستان۔ مجھے بتاؤ نا کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر ہندوؤں کے مندر بنیں گے؟ بتاؤ یار، سارے بولو۔ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں ہندوؤں کے مندر بنیں گے؟ کیا ہم نے 20 لاکھ قربانیاں اس لیے دی تھی کہ یہاں پر سکھوں کے گردوارے بنیں گے؟ ہم نے کیا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اس وجہ سے کفر کے ہاتھوں وہ اٹھا کے لے گئے، ہم نے برداشت کیا کہ یہاں پر گورنمنٹ سطح پہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جائے گا؟ نہیں، ہم نے ان سب وجہ سے نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو اس لیے کیا تھا ایک ایسا نظام قائم کریں گے کہ کفر بھی ہمارے پاکستان کے ملک کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگے گا کہ ہمیں بھی وہ نظام عطا کر دو، مگر ہم اس کو کہیں گے کہ نظام لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ رسول ہو جاؤ۔ ایک ہی طریقہ ہے۔ اور اس مرد مجاہد نے آواز بلند کی ہے۔ آج اگر ہم نے اس مرد مجاہد کو اس کا ساتھ نہ دیا تو یاد رکھنا تاریخ ہم پہ تھوکے گی نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں ایسا فراموش کرے گی، ایسا فراموش کرے گی کہ جانور مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ فراموش کر دے گی۔ اگر آج ہم نے اس کی آواز پہ لبیک نہ کہا، آج ہم اگر ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھنا پھر تاریخ ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ لوگ تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن بنیادوں پہ پاکستان بنایا گیا تھا، کیا ان چیزوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یار بلند آواز سے تو بولو نا، آج 14 اگست ہے۔ اگر ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے یہ سارے لوگ یہ نعرہ بلند نہیں کر سکتے، اور یار مسجد میں بیٹھ کے تم تو کرو نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو وہ چھوٹا سا بچہ جو گلی سے گزر رہا تھا، نیچے گرتا ہے، اس کے گھٹنے پہ لگتی ہے، اس کے گھٹنے سے خون نکلتا ہے، وہ سامنے بنیا دیکھ رہا تھا کہ خون دیکھ کے بچہ رو پڑا۔ اس نے کہا تم تو نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، پٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے، اور تم تو خون دیکھ کے رو پڑے۔ وہ بچہ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ خون میرا لا الہ الا اللہ کے اوپر کیوں نہ بہا۔ یہ اس بچے جتنی تو پاور ہونی چاہیے نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لا الہ الا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یار یہ کوئی سیاسی چیز تو نہیں ہے نا۔ ویسے تو میں اس اسلام کا قائل ہی نہیں ہوں کہ جس میں سیاست نہ ہو، کیونکہ میرے آقا تو ہمیں سیاسی دین عطا فرما کے گئے ہیں۔ میں اس اسلام کا قائل ہی نہیں کہ جس میں سیاسی نہیں۔ آقا نے تو مسجد نبوی میں سیاست فرمائی ہے، اور یار یہ تو اسلام کا نعرہ ہے نا، بلکہ اسلام کا وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا دل پاک بھی ہوتا ہے اور بندہ مسلمان ہو کے دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوتا ہے۔ اور اس کلمے کو تو بلند آواز سے پکارو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، سارے بلند ہاتھوں کو بلند کر کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور